اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک ظالم و مغرور بادشاہ تھا۔ جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مانو۔ اس وقت لوگ لکڑی کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا۔ جب ان لوگوں کو اس کام میں پڑے ایک عرصہ گزر گیا اور لوگ اللہ کو بھول گئے۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی بہت ہی تھے۔ ان میں ایک نجومی بڑا مقام رکھتا تھا۔ اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسروں نے بھی اس نجومی کی بات کو درست تسلیم کیا۔ نمرود یہ سن کر بہت ہی غصے میں آ گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کر پائے۔ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم سے بابل میں 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کے خیال میں وہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا، لیکن یہ اس کی ناعقلی تھی۔ اس علاقے کی ایک عورت نونا نامی تھی جو اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حمل کو چھپا دیا۔ جب اس عورت کا بچہ جننے کا وقت آیا تو وہ نمرود کے درندوں کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اس عورت نے اس غار میں جا کر ایک بچے کو جنم دیا۔ اس عورت نے بچے کو غار میں لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر کے وہ عورت غار کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے شہر کی طرف آ گئی۔ دوسرے دن پھر وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ اس بچے کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دودھ میں اتنی طاقت رکھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ہی دنوں میں بڑے ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں تشریف لاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو آپ کی ماں آپ کو ادب و احترام کی بڑی بڑی باتیں سکھانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں آپ علیہ السلام کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں بھی سناتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ماں کو کیا پتا تھا کہ جس بچے کو میں کہانیاں سنا رہی ہوں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین دوست اور پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی غار میں بسر کر دیے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دل میں شہر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلو۔ ماں نے کہا، بیٹا، شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام رات کے وقت غار سے نکلے اور شہر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا، تو رات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارخ بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ قرآن پاک کی تفسیر میں حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھا ہے۔ علماء کرام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام پر اختلافات ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چچا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے۔
قرآن پاک اور احادیث میں جو آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر بیان کیا گیا ہے وہ معذرت کے طور پر کہا گیا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طارق کی وفات کے بعد آزر نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے عقد کیا ہو۔ اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کو آزر کا بیٹا بھی کہا گیا ہے۔ آزر لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتا تھا، پھر اس کی پوجا کرتا تھا۔ ان بتوں کو بیچ کر خود ان سے خوب منافع حاصل کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کا بہت زیادہ نام تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروش کا کام کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس گئے تو چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بازار میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی ڈالی۔ وہ بتوں کو گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آواز بلند کر رہے تھے کہ آؤ میرے سے بت خرید لو جو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے۔ بتوں کی عبادت کرنے والوں کو یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت آپ علیہ السلام کے چچا سے کی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی اور اس دن کے بعد بتوں کو فروخت کرنے کے لیے نہ بھیجا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان آپ لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتے ہیں، یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں، نہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ یہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چچا نے کہا کہ کیا تم ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہے ہو؟ اگر آج کے بعد آپ کی زبان پر یہ لفظ آئے تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ان سے کہا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، نہ تو یہ بت عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی نمرود عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پورے معاشرے میں پھیل گیا۔ جب یہ بات نمرود تک پہنچی تو نمرود نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک نیا ڈرامہ لگا رکھا ہے۔ درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا آزر کے گھر جوان ہوا ہے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو فوراً میرے پاس بلایا جائے۔ نمرود کے چند آدمیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود کے پاس دو ملزم تھے۔ نمرود نے ایک کو معاف کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، بتاؤ تم کو میرے خدا ہونے میں شک ہے؟ میں جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت کی گھاٹ اتار دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے، جس کو تو نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود بہت شرمندہ ہوا اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤں۔ آزر نے بھی بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کو تمہاری اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ آزر، میں آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کے بعد کوئی ایسا کام کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ اس دن کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا سے کہا، چچا جان یہ بت کیا چیز ہے جس کو آپ خود ہی بناتے ہیں، اس کو فروخت کرتے ہیں، پھر ان کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ بات سن کر آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، میں بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں،
لیکن میں ایک خدا کا پیغام دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو ہمیشہ ہی ایک خدا کی عبادت کرنے کا درس دیتے رہے، بتوں کی ہمیشہ مخالفت میں بولتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ منایا کرتے تھے۔ بابل کے لوگ اس میلے میں طرح طرح کی نمائشیں کرتے تھے۔ وہ سارا دن اپنے شہر سے باہر جا کر اس میلے میں گزارا کرتے تھے۔ جب وہ میلہ آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ میری طبیعت سخت خراب ہے۔ جب وہ سارے میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، تم ان کھانوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہاڑا لیا اور سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب مشرکین واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کی ہر وقت مخالفت کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود بخود ہی پورا ہوتا جا رہا تھا۔ بابل کے بڑے بڑے سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے، سے پوچھا جائے کہ اس نے سب چھوٹے بتوں کو کیوں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے خداؤں کے پاس کسی کو نہیں چھوڑا تھا، ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہم کو یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر بھی انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا، شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نفع یا نقصان نہیں دیتے؟ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے خداؤں کو خود ہی مٹی، لکڑی اور پتھروں سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ تمہاری باتوں سے ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو۔ اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں تم ہمارے بت خانے کو ہی مٹا دو۔ وہاں کھڑے سب لوگ یہ باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے۔ یہ نمرود کا نمائندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود نے کہا کہ اس نوجوان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ نمرود نے سب کو حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرے گا، اس کی تمام مرادیں پوری کر دی جائیں گی۔ لوگوں نے بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر رکھا تھا۔ جب لوگوں نے ایندھن کا بہت ہی بڑا پنڈال لگا دیا، پھر اس ایندھن کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے اپنے عروج پر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک بڑا سا برج بنایا گیا جہاں نمرود کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی اونچی تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں اڑ سکتا تھا۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ منجم کو
سب سے پہلے شیطان نے بتایا کہ پھر اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آسمان اور زمین سے ایک آواز بلند ہوئی۔ زمین نے کہا، یا اللہ، اس دنیا میں میرے اوپر سوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا آسمان کی ہر چیز نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ کو ٹھنڈی کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی فرما دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے ارد گرد پھول پیدا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مارتی اور مینڈک آگ پر پانی ڈالتا رہتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جاؤ تو 3 دن تک دنیا کی سب آگیں ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے مدد فرمائی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ نمرود نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنی جاہلیت سے باز نہ آیا۔ نمرود کو یہ ڈر تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے لوگوں کو کچھ لالچ دی۔ نمرود نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے تاکہ کوئی بھی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریاں اور بہت سامان تھا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو میری بھیڑ بکریاں ضبط کرے گا تو میں نے ساری عمر لگا کر یہ مال جمع کیا ہے، تو میرے عمر لوٹا اور مجھ سے بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ جب یہ بات بڑھ گئی تو یہ بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس چلی گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کے باشندوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نمرود ایمان نہ لے کر آیا بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارے رب سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ نمرود بے شمار لشکر لے کر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مچھروں کو نمرودی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے۔ مچھروں نے نمرودی لشکر کے سر اور ناک پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نمرود بھی ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر بھی نمرود ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کی ناک میں گھس جائے۔ مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا۔ اس نے نمرود کے دماغ کو بہت ہی زیادہ نقصان دیا، جس کی وجہ سے نمرود پاگلوں کی طرح اپنے ہی غلاموں کو کہتا کہ میرے سر پر کچھ مارو۔ اسی حالت میں کئی مدتیں گزر گئی اور نمرود کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔